پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور آپ کے در سے. اور وہ بات یہ تھی کہ افضل بھائی کس کے نام لکھ رہے ہیں جائیداد؟ سر یہ ہمارے رضوان رفیق بھائی کو ہم نے اپنے سب جائیداد اس کے نام پہ کر رہے ہیں اور اس کو ہبا کر رہا ہوں میں. رضوان بھائی نے بھائی جائیداد ڈیلفا کے نام کر دی. کیا کہہ رہے ہیں افضل بھائی؟ نکاح نامے سے اپنے نکاح نامے والی سائن کرتے ہیں. دوسری شادی کرنے کی ہمت تو ہے نہیں ان میں، مگر دل تو چاہتا رہتا ہے کہ سائن ہی کرتے رہے نکاح نامے. ڈیلفا کے فارم پہ سائن نہیں کر رہے. ڈیلفا کے فارم پہ سائن کر دیا بھائی رضوان بھائی نے. خیر اچھی چیز ہو گئی رضوان بھائی، یہ زبردست چیز ہو گئی. بہت زیادہ فارمر پریشان تھے. چلیں وہیں پہ کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. AGCF انصاری گوٹ اینڈ کیٹل فارم میں خوش آمدید. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بھائی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. میرے ساتھ بھائی عمران بھائی بھی ہیں، آغا گوٹ فارم کے آنر، میرے پارٹنر، میرے ہر دل عزیز دوست اور میرا چھوٹا بھائی. ہاں بھائی عمران کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بتا خیریت. الحمدللہ الحمدللہ. بھائی میں آیا ہوں آج عمران کی شادی میں اور نکاح نامہ بھی سائن کر لیا ہے. کیا خیال ہے پھر؟ بھائی آپ کیوں گھر میں بٹوانے والے کام کر رہے ہو؟ میں بٹوانے والے کام پتا ہے. اچھا تو کہاں پر آئے بھائی یہ بھی تو بتاؤ ہم لوگ. بھائی آج الحمدللہ ایک بہت اچھی یعنی میٹنگ تھی. میٹنگ نہیں بلکہ ہم اس کو جو ہے نا ایک ایونٹ کہیں گے. جی یہ ہاں ڈیلپا کے جو ہے نا جو کیش اور کریڈٹ ادھار پہ مال نہیں دینا ہے، اور اگر دینا ہے تو کس طریقے سے دینا ہے. تو لوگوں کو جو ہے نا یا ممبر بنایا جا رہا تھا، اسی کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے تحفظات لیے جا رہے تھے. تو اس حوالے سے آج بہت اچھی میٹنگ بھی ہوئی. تقریباً اس میں جو ہے نا 150 فارمر انہوں نے تقریباً جو ہے نا سائن کر لیا ہے کہ وہ اس چیز سے ایگری ہے. صحیح ہے. تو بھائی کیش اینڈ کریڈٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آج کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا ڈیلفا کی طرف سے. تو ڈیلفا نے یہ آرگنائز کیا تھا. اس کے اندر بھائی کیش اینڈ کریڈٹ کے اوپر ایک فارم جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور ایک کرائٹیریا رکھ دیا گیا ہے ہر فارمر کا کہ بھائی 3 کروڑ سے زیادہ کا کریڈٹ نہیں ہوگا، اور وہ بھی جو ہے وہ سارا کا سارا، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک حلف نامہ تیار کیا گیا ہے. وہ ساری چیزیں پھر آپ کو انشاءاللہ آگے بلاگ کے اندر دیکھنے کو ملیں گی. تو میرے خیال ہے بھائی انڈسٹری کے اندر جو بہت زیادہ ڈاؤن جا رہی تھی، اور تقریباً بھائی کیٹل انڈسٹری جو ہے نا ہماری کراچی کی ختم ہونے کی طرف جا رہی تھی، بہت سارے فارمر جو ہیں وہ وائنڈ اپ کر چکے تھے. تو بھائی یہ بہت ہی اچھا ایک جو ہے نا اقدام جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے. تو بھائی دیکھتے ہیں پھر آگے اور کیا کیا اقدامات ہوئے ہیں، اور جڑے رہیے گا بھائی. اور جو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے عمران نکاح نامے پہ سائن نہیں کیا تھا بھائی، میں یہ گواہی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے گھر جا کے پتہ چلے عمران کو بھائی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے اس سے پہلے کہ عدالت لگے. تو میں بھائی پہلے ہی بتا دوں کہ کوئی نکاح نامہ نہیں تھا یہاں پر. جو ہے وہ ڈیلفا کا ایک فارم تھا، فل اپ کر کے سبمٹ کروایا ہے. تو بھائی ڈیلفا کی فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. تو جو بھی مطلب یہ سارے معاملات چلیں گے ڈیلفا کی زیر نگرانی ہوگا، اور تمام چیزوں کو بھائی ڈیلفا ہینڈل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی آگے چلتے ہیں، پھر جڑے رہیے گا. السلام علیکم، خیریت سے حارث بھائی؟ تو بس کچھ دوستوں سے مہمانوں سے ملاقات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے. تو آج ڈیلفا کی تقریب ہے، کیش اور کریڈٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوگی. دیکھیں انشاءاللہ ہمارے کیٹل انڈسٹری کے تمام فارمر حضرات جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں الحمدللہ. تو بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کو قائم و دائم رکھے. بس حارث بھائی اسٹیج پہ جاتے ہوئے. بھائی نواب زادہ کیٹل فارم سے شعیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. شعیب بھائی السلام علیکم، کیا حال ہیں، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں شعیب بھائی؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ تو بھائی حارث بھائی جو ہے وہ تشریف رکھ چکے ہیں اپنی پوزیشن پہ، اور باقی تمام حضرات بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تمام ہمارے کیٹل انڈسٹری کے فارمر حضرات بھی موجود ہیں، اور پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں.
برائے مہربانی آپ تمام مہمان تشریف رکھیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب آدم صوفی بھائی کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ہر دل عزیز افضل صاحبی بھائی. افضل بھائی جو ہے وہ نعت پیش کریں گے تلاوت قرآن کے بعد. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد ہم ملتے نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس طاق سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گل کون لگاتا. سرکار اگر جاؤ ہمارے نہیں ہوتے. حضور کے نظام سے ہی ہماری بات بن سکتی ہے اور کوئی نظام نہیں ہے. باقی سارے نظام اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار گلے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسی بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. مجھ پہ انوار کرم برسا بڑا ٹوٹ کے یار عشق کی آگ لگائی ہے لگائے رکھنا. آخری شعر پیش کرتا ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجوائی ہے. کچھ بھی نہیں سرکار سجوائی ہے. آج میں گزارش کروں گا سب میری آواز بن جائیں. سب اس بات کو اس لائن کو میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں. میں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجوائی ہے. جیسی یہ رات سجی ہے
سجائے رکھنا میرے سرکار دیوار بنائے رکھنا. افضل صابری بھائی جب بھی پڑھتے ہیں خوب پڑھتے ہیں. اب میں دعا کے لیے دعوت دوں گا جناب حاجی مشتاق بھائی کو کہ وہ آئیں اور دعا خاص طور پر ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک محبوب فارمر زرار کیٹل سے زین بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں ہمیں کامیاب کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم ہمارے ساتھی پچھلے دنوں آج ہم میں سے نہیں ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ کل شریف 3 دفعہ کل شریف الحمد شریف پڑھ کے ان کی سارے ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب تمام صحابین کو پیش کرتے ہیں، تابعین کو، صحابیات کو، تابعین کو، تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں. اللہ پاک قبول و منظور فرما. اللہ پاک نیک ولی اللہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام غزوات کے شہداء کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب خصوص بخصوص مرحوم کے لیے جو ہم نے فاتحہ خوانی کی، اللہ پاک ان کو پیش کرتے ہیں. اللہ پاک قبول و منظور فرما. ان کو قبر میں جنت کے اوڑھنے بچھونے نصیب فرما. اللہ پاک کہ اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. کہ اللہ پاک آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک اس مقصد میں ہمیں کامیابی ہے اور کامرانی عطا فرما. اللہ پاک اور جو بھائی آج اس نیت سے آئے ہیں، اس جو مقصد میں ہم آج مل کے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ سب میں ہمیں برکت عطا فرما. کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچا. کہ اللہ ہمارا جو مشن ہے یہ سنت ابراہیمی کا، اے اللہ پاک اسے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما. مالک و مولا اس میں جو پریشانی ہے اسے ہمیں دور فرما. اس میں جو پریشانی ہے اس سے ہمیں دور فرما. اے اللہ پاک ہمیں نوازی بنا دے، پکا سچا عاشق رسول بنا دے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے جو ان کے گھر میں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے. ان کے یہاں جو محرومین ہیں ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ پاک جن کا نام میں نہیں لے سکا ہوں، اللہ پاک جو یہاں موجود ہیں ان کی نیک خواہشات ہیں، نیک تمنا ہے، اللہ پاک ان کو پورا فرما. کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک قرآن پہ کو پڑھنے کی، سنتوں کو عمل کرنے کی سنتوں پہ یہ اللہ پاک ہمیں کوشش کرنے کے ہمیں دین اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. کہ اللہ پاک ہم سے ایسا راضی ہو جائے، میرا مالک ہم سے ایسا راضی ہو جائے. اللہ پاک ایسا راضی ہو جائے کبھی ناراض نہ ہونا. مالک و مولا اگر تو ناراض ہو گیا تو مالک و مولا ہمارا کیا بنے گا، اس دنیا میں کیا بنے گا، اس آخرت میں کیا بنے گا. مالک و مولا پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما. اے اللہ پاک جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں ان کی مریض کو صحت یابی عطا فرما. اللہ پاک جو دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا، اللہ پاک ان کی تمام خیر و عافیت والی بھلائی والی تمام چیزیں عطا فرما انہیں، جن میں انہیں برکتیں ملیں. مالک اللہ کوئی چیز دعا کے لیے جنہوں نے کہا، اللہ پاک ان سب کو خیر و برکت عطا فرما. اس کام میں برکت عطا فرما جو آج ہم کرنے کے لیے. العالمین. اب میں تمام مہمانان کرامی جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں ان کو ہمارے پیٹرن ان چیف حارث علی مٹھانی اور ہماری ڈیلفا اسٹیئرنگ کمیٹی کے تمام ممبران کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں نکالا. اور اس کے بعد لیکن میں اس لمحے کو بہت اہمیت سمجھتا ہوں، اس لیے میں بیس بنا رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو بیسک چیز بتانا چاہتا ہوں. میرے سے بہت زیادہ تجربے کار لوگ بیٹھے ہوں گے. اور ایک بات اور یہاں کر دوں، جو یہاں بیٹھے ہیں سارے، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ پھر مجھ سمیت سب فارغ. آپ ہیں نا تو یہ کمیٹی ہے، آپ ہیں میں کھڑا، خالی تو بات نہیں کر سکتے کسی. تو آپ اصل ہیں. تو چاہے آپ کوئی ٹیبل کے ساتھ بیٹھے ہیں، چاہے میرے کچھ بہت دوست جو ہیں وہاں پر موجود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس مجمع کو دیکھ کر کم از کم یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ اس وسودہ نظام کو جو کیش اور کریڈٹ کا ہے اور
मार्केट के जो मसले मसाइल हैं उनको सही करने में अपना भरपूर किरदार इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सर भी यहाँ पर मौजूद भी हैं। तमाम SEC के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने में एज ए टीम बहुत टाइम भी दिया और बहुत मेहनत से ये कोड ऑफ कंडक्ट हमने तैयार करे हैं। उम्मीद है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट हमने बनाए हैं अगर इसकी एप्लीकेशन मार्केट में होती है तो ये मार्केट एक सही रास्ते पे एक सही सिमत में इंशाअल्लाह ताला चलेगी। और इसमें हमारे तमाम मेंबरान को हम खराज तस्लीम पेश करते हैं कि वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने में उन्होंने बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया। स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली आप लोगों की अपनी कमेटी है। ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत करी और ये आपकी अक्कासी करते हैं। ये कोई एक ज़रूरी बात नहीं है कि कौन इधर बैठा हुआ है या कौन इधर बैठा हुआ है। आप भी अगर वहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप भी इस मार्केट को सही करने में वही किरदार अदा कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो मैं इस जो कोड ऑफ कंडक्ट है मैं इसको रीड करता हूँ और उसके बाद हमारे एजेंडा में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी है जिसको हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान हैं अगर आप उनसे करना चाहें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली इसको हमारे सारे स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव किया है, अनकंडीशनली अप्रूव किया है। इसमें बहुत सारी डिबेट्स हुई और हम एक मुस्बत नतीजे पे पहुंचे कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो इसमें ये पहले ही से कोड ऑफ कंडक्ट स्टैंडिंग कमेटी से साइंड ऑफ है और इंशाल्लाह ताला हम एक दफ़ा फिर भी इसको आप लोगों के सामने दोबारा से साइन करेंगे। The Standing Committee of DELFA has formulated and approved the following code of conduct of credit transactions between the credit farmer, therein referred to as COC. अब इसको हम COC का नाम देंगे सर। In its meeting on October 3rd, 2023 को जो हमारी मीटिंग हुई थी 4 उसके अंदर हमने ये कोड ऑफ कंडक्ट अप्रूव कर लिया। The code of conduct is formulated to strengthen and support the cattle market. The objective of standing committee is the observations of ethical standard and creation of a market that promotes integrity, respect, and fair conduct. A strict cattle market credit policy will serve in the short-term and long-term interest of the cattle market and farmers. ये हमारा बेसिकली इस कोड ऑफ कंडक्ट का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके पॉइंट्स पे आते हैं। सूरह बकरा कुरान के करीम की पहली सूरत, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है अगर कोई भी मसले क्रेडिट के हों या कोई भी कर्ज हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी, उसको लिखना पढ़ना हमारे लिए ऐसा ही है जैसे हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये पहला पॉइंट उठाया और उसको पहला पॉइंट ही हमने अपने कोड ऑफ कंडक्ट का बनाया। मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। The credit transaction between the farmers for buying and selling of cattle should be documented via written agreement. The agreement must state the quantity, price, down payment, payment terms, and an undertaking to abide with the COC of DELFA. The format of the agreed agreement will be provided to you by the team DELFA. तो इसमें मेरे ख्याल से कोई आराम ही नहीं होगा किसी को भी। पुरान जब हम माल ले रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, तो करना ये होता है बेसिकली कि आप अपनी चीज़ का कोई भी डिफेक्ट है वो आप बताना पड़ेगा आपको कि जी मेरी चीज़ में ये डिफेक्ट है, ये हदीस है। और इसमें कोई दो राय है नहीं कि अगर हम बताएं तो बाकी नस्लें वगैरह आप सब लोग हमसे अच्छी जानते हैं, माल के नुस्ख आप हम सबसे अच्छे जानते हैं, तो इसमें कोई दो राय कोई आवाम है ही नहीं। तो सेकंड पॉइंट हमने उठाया और हमने इस COC का पार्ट बनाया। मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज एनी डिफेक्ट इन द ऑफर्ड कैटल टू द बायर बिफोर द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड। सिमिलरली इट बिकम्स फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बायर आसान लफ्जों टू मेक में फुल लिखने सेटिस्फेक्शन लुभाव ऑन ये है कि जो भाई इतने क्रेडिट के ऊपर काम कर रहे थे ना कि वो तकरीबन 12-12 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख और
یہی نہیں بلکہ کروڑوں تک جا کے ڈیفالٹ ہو گئے تھے اور بالکل ان کا دیوالیہ نکل گیا تھا. کیٹل انڈسٹری بھی ہماری جو ہے نا بہت زیادہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی. اور تو بھائی اب جو ہے یہ ایک ڈیلفا کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے بھائی ایک کرائٹیریا کی بھئی ایک پرفارما ہے یہ سب سے فل کروایا گیا اور سائن کر کے ڈیلفا کی فیملی ممبر بن چکے ہیں. تو یہ اب سارا معاملات جو بھی ہیں لین دین کے اور کریڈٹ کے یہ ڈیلفا کی زیر نگرانی ہوں گے. اور انشاءاللہ پچھلے جو بھی معاملات رہے ہیں اب آگے چل کے یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور مزید بہتری کی طرف جائیں گے. تو بھائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ